اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے اس سبق نمبر 20 اور آج کے دن میں ہم چونکہ صرف حصہ اول ہی پڑھیں گے، اس کا اے پارٹ اور قرآن سمجھیں کہ اس کورس میں خوش آمدید اور بہت اسپیشل مبارکباد، بہت ہی زیادہ مبارکباد کہ الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے قرآن سیکھنے کا شروع کیا تھا۔ ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگ تھے اس وقت، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم کچھ بھی کریں یہ اللہ رب العزت جسے منتخب کرتا ہے، جس کو یہ چانس دیتا ہے، جس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھے، اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور باقی احباب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ کورس میں سے نکلتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور بڑی مبارکباد کہ الحمدللہ ہم اس لیول پر پہنچ گئے کہ ہم نے اس کورس کو مکمل کر لیا۔ آج چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں سبق کے ساتھ، آج بڑا مزے کا سبق ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا 19ویں سبق میں ہم نے اپنا کورس مکمل کر لیا تھا۔ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 232 الفاظ کی مدد سے قرآن کے 41,111 الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں گے، وہ الحمدللہ ہم پورا کر چکے۔ تو اس لیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں، کیا یہ 50% الفاظ قرآن کے ہم ترجمہ کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تو مجھے یقین ہے آپ میں سے جو احباب تو قرآن کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ تو انجوائے کر رہے ہوں گے اور انہیں یہ بات پہلے سے پختہ ہو چکی ہوگی کہ ہاں واقعی اب ہمارا قرآن کی ہر سطر کے ساتھ تعارف ہے، ہر صفحے کے ساتھ تعارف ہے، وہاں کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے کہ جو ہم نے اس کورس میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی انشاءاللہ ہم اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض آتی ہیں، جیسے یہاں آیا رب اشرح لی صدری، میں نے ذکر بھی کیا تھا، ہماری ایک بہن نے اس کا ترجمہ کر کے بھیجا، تو یہ بھی ہمیں آ جانے چاہیے ساتھ، اس پر تھوڑی سی اگر آپ کوشش کر لیں گے تو انشاءاللہ۔ سو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا، اور جو دوسرا حصہ ہے نا اس سبق کا، گرامر صرف صغیر، یہ ہم کل کریں گے اور نقطہ تعلیم بھی انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو اس سبق کو ہم نے 2 حصوں میں بریک کر دیا، آج صرف پہلا حصہ کہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا، یعنی اس پورے کورس کو، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹارگٹ ہم پہلے ہی پورا کر چکے ہیں اور یہ تو اپنی عادت بنا لیں، یہ اس کورس کے نہیں ویسے ہی عادت بنا لیں کہ روزانہ 5 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنا اور 5 منٹ حافظے سے کم از کم، زیادہ کریں تو اچھی بات ہے، آپ میں سے احباب زیادہ کرتے بھی ہوں گے، اور کتاب سے دیکھ کر پڑھنا، PDF فائلز وغیرہ سے سننا، لوگوں کے ساتھ قرآن کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ اچھا، یہ جو ووکیبلری کارڈ ہے نا، میں عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کورس مکمل ہونے کے باوجود اس کو ساتھ رکھیں اور اس کو کچھ عرصہ تک دیکھتے رہیں، خاص طور پر کوئز سے پہلے تو اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں، روزانہ دیکھیں، ہر نماز کے بعد ایک لیسن دیکھتے جائیں تو انشاءاللہ بڑی اچھی دہرائی ہو جائے گی، کوئز بھی اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ کورس ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو اس سبق میں ہم سیکھیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماشاءاللہ قرآن کے 50% جو الفاظ ہم نے سیکھ لیے وہ کیسے۔ تو اس کام کے لیے ہم پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات اس کو لے رہے ہیں سیمپل کے طور پہ، پھر آیت الکرسی کی آیات لیں گے، اور آج ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ نماز میں چونکہ عموماً ہمارے ہاں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ اس کا ترجمہ کر پائیں گے یا نہیں۔ تو یہ سارے کام آپ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس سطح پر، اس لیول پر پہنچ کر اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم خود سے ترجمہ قرآن کا کر پائیں، سمجھ پائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ہم نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جو لی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین. اب ان آیات میں سے آپ ذرا الفاظ کو خود پہچانیے، پہلے آپ پہچانیے اور مجھے بتائیے چیٹ باکس میں کہ آپ کو اس میں سے کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے ویسے پہلے رٹے سے یا کسی طریقے سے ترجمہ پڑھا ہوا ہے تو میں وہ نہیں پوچھ رہا آپ سے. اس کورس میں جو الفاظ سیکھے ہیں نا اس کے حساب سے ذرا مجھے بتائیں آپ کو اس میں سے کتنے آتے ہیں، کتنے پرسنٹ آتے ہیں. جس طرح بھی آپ چیٹ باکس میں بتانا چاہتے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے، نشاندہی کیجئے کہ اس میں آپ کو کون سا آتا ہے. ذالکہ کا ہو سکتا ہے آپ کو اشارہ بھی کرنا آتا ہو. جی ماشاءاللہ سسٹر سارا بتا رہی ہیں 80% انہیں آتے ہیں الحمدللہ. سسٹر طاہرہ بتا رہی ہیں 7 کے قریب تقریباً اتنے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہم نے اس کورس میں جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے حوالے سے. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ کیا آپ اس کا اشارہ کر سکتے ہیں ذالکہ کا، تو کریں اشارہ. کس طرف کریں گے؟ ذالکہ کا اشارہ. ماشاءاللہ سسٹر ناظمہ بتا رہی ہیں کہ لا ریب کے علاوہ ہم نے تقریباً پڑھے ہیں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. سسٹر زیتون بھی بتا رہی ہیں ذالکہ کا اشارہ یہاں کارنر میں، یاد ہے نا آپ کو، نہ بالکل رائٹ پر نہ بالکل سامنے، یہاں یہ وہ بھی آپ کو یاد ہے. کتاب بھی ہم نے پڑھا تھا، لا بھی ہم نے. آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہم اس میں سے ہم اس کورس کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جن کے نیچے سرخ لائن آ رہی ہے نا ریڈ کلر کی، یہ ہم نے اس کورس میں پڑھے ہیں، اس کورس میں. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں چونکہ اردو میں ہیں اور کچھ کو ہم نے اگر پڑھا نہیں تو الحمدللہ اس کورس کا ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہمیں ان کی حیت کا پتہ ہے. خالی پڑھنا ترجمہ آنا یہ تو ایک بنیادی بات تھی نا، ہم نے کہا تھا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، لیکن ہم اس سے آگے بھی چیزوں کو جانتے ہیں الحمدللہ. ہمیں پتہ ہے اسم کون سا ہے، ہمیں پتہ ہے حرف ہے، فعل ہے، یعنی یہ چیزیں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نشاندہی اشارے آتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہ اور زیادہ مزے کی بات ہے. تو آپ کو یہ لفظ آتا ہے ذالکہ، اس کا اشارہ آتا ہے. الکتاب، مجھے بتائیں الکتاب کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر تحریم نے بتایا ہمیں کہ یہ اسم ہے. ماشاءاللہ. اب یہ وہ چیزیں دیکھیں ہمیں خوش ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے، خالی ترجمہ ہی نہیں، اس سے بڑھ کر. اور یہ خاص اس میں الف لام لگا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. لا کا معنی بتائیں ذرا سارے. لا یہ ہم نے پڑھا بھی ہے نا. لا کا معنی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی آپ بتا رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو ایک لفظ اس میں بچا. اور فی ہی کا اشارہ بھی آپ کر سکتے ہیں. فی ہی ٹیبلز میں سے یاد ہے نا آپ کو. کدھر کریں گے؟ کریں پہلے آپ. فی ہی ادھر ٹیبل تھا، فی ہی فیہم والا. صحیح ہے. اور ہدن ہدایت کے لیے. اور یہ جو للمتقین ہے اس میں سے بھی لی ہمیں پتہ ہے لی. اور اس کی مثال کس مثال سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے لی کا معنی؟ بتائیں. سسٹر فرزانہ بتا رہی ہیں کہ لیے. سسٹر سارا لی کا معنی مجھے بتائیں کہاں سے؟ للہ. سسٹر زنیرہ ویری گڈ ماشاءاللہ. للہ اللہ کے لیے. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا للہ اللہ کے لیے. الحمدللہ. تو یہ مثالیں ابھی شروع میں نہیں بھولنی آپ نے. سسٹر عمیرہ بھی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. تو متقین جو ہے نا یہ کیا ہے بتائیں؟ جمع ہے یا کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ متقین. تو ہاں دیکھیں اگر ہم نے یہ لفظ کا ترجمہ نہیں پڑھا کم از کم ہمیں یہ پتا چل گیا کہ متقین جمع ہے. اور جمع کون سی ہے؟ یہ کون سی جمع ہے بلا؟ ہاں یہ جمع سالم. جمع سالم مکمل جمع. متقی کا لفظ پورا اور یا نون کے اضافے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں یہ الفاظ الحمدللہ ہمیں آتے ہیں. تو یہ ہے نا خوشی کی بات الحمدللہ. اب نیا لفظ کیا تھا اس میں؟ باقی نئے لفظ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے. اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس کے معنی ہمیں نہیں پتا، ہم بھی الف لام میم بول دیتے ہیں. ذالکہ یہ الکتاب کتاب نہیں. ریب جس میں شک. نیا لفظ کیا ہے اس میں؟ ریب.
تو یہ شک کا لفظ ہے. البتہ اگر آپ کو اتنا معنی آتا ہو تو کتنا آسان ہو جاتا ہے نا, ایک آپ سینس بنا سکتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ ذالکا تو وہ تھا, ذالکا, تو یہاں پر اس کا ترجمہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے, ذالکا کا ترجمہ حقیقتاً وہی ہے, وہ, ٹھیک ہے. یہ اردو زبان میں ترجمے کے لیے اصل میں یہ وہی بنتا ہے کہ وہ کتاب ہے, یعنی یہ وہ کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے. تو اس لیے اردو کے ترجمے کی وجہ سے ہمیں یہ لکھنا پڑا. یہاں معنی آپ نے وہ یاد رکھنا ہے, وہ ذالکا اولئکا, ٹھیک ہے. تو فیہ اس میں ہدن ہدایت, للمتقین متقیوں کے لیے, للمتقین, ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ینفقون, اس آیت مبارکہ میں ذرا الفاظ بتائیں کتنے آتے ہیں آپ کو؟ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں جن کا ترجمہ آتا ہے؟ اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی حیت کا آپ کو اندازہ ہوگا, آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے. تو بتائیں ذرا مجھے, خود دیکھ لیں, پہلے آرام سے دیکھیں, ایک ایک لفظ کو دیکھیں. جی ہاں جی, یہ ہمارے صاحبزادے محمد صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں 5 آتے ہیں اس میں سے. جی سسٹر طاہرہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا لیکن بہت سے تو ہم نے پڑھے نہیں ہے نا, چلے وہ آپ کو ویسے خود سے آتے ہوں گے, تو میں کورس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آئیے ذرا اب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں ہم نے کتنے اس کورس میں پڑھے. تو الذین, اس کا ریفرنس ایکسپریشن یاد ہے نا, جب ہم نے اس میں پڑھا تھا, بالکل شروع میں ہم نے جب سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا تھا, صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا. تو الذین وہ لوگ جو, الذین یہ اوپر کی طرف, ہاں الذین وہ لوگ جو. تو آگے یؤمنون کا لفظ ہے, یؤمنون, یہ ہم نے پڑھا نہیں اس کورس کے اندر, لیکن ہم کچھ تھوڑی سی ہمیں پتہ ہے نا مضارع کا, تو سینس بنا سکتے ہیں. یؤمنون یہ فعل ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ, اس لیے میں یہاں اس کی بات نہیں کر رہا. تو یؤمنون, اور جمع بھی ہے واو نون والی, وہ آپ کو یعنی فعل ہے تو اس میں ویسے ہی پتہ چل گیا. اور یہ بالغائب, بی اور الغائب, بی کا معنی آپ کو آتا ہے نا, تو بی کا معنی تو بسم اللہ سے پڑھا تھا, اب اس نے معنی تھوڑا بدلا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ رول پڑھے تھے, حروف جر کیا کرتے ہیں, اپنے معنی کو تھوڑا بہت بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر یہ کلیہ یاد ہے تو آپ کو اس میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی. اور اب دیکھیں اگر آپ بی کو الگ کریں الغائب, تو الغائب کا معنی ہمیں اردو میں ویسے ہی ہوتا ہے غائب, جو چیز ہمیں بغیر دیکھے, جو ہمارے سامنے نہ ہو. اور وَيُقِيمُونَ, اس میں سے واقع آتا ہے, اور یقیمون صلاح کا معنی آتا ہے. اچھا وَمِمَّا, یہ جو مما ہے نا, آپ ہو سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کہاں پڑا تھا, یہ اصل میں ٹکڑے کریں نا, اگر من اور ما, من اور ما مل کر بن جاتے ہیں مما. یہ دیکھیں, اس لیے آپ کو یہ آتا ہے, من کا معنی الگ سے آتا ہے سے, اور ما جو بھی, اور اس سے جو. تو رزقناہم, ہم کا بھی آپ کو اشارہ آتا ہے, یہ ہم, انہیں, وہ سب. ینفقون, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جب آپ کو ٹکڑے آتے ہیں نا, تو آپ کو تھوڑا سا, جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یقیمون تھوڑا سا مقامت, لیکن ہم نے چونکہ یہ لفظ نہیں پڑھا تھا, اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں, کورس میں ہم نے یہ پڑھے ہیں. بٹ یہی خوبصورتی ہے کورس کی کہ جب آپ کو ٹکڑے کرنے آئے, آپ کو چیزیں بنانی آئیں, آپ کو ریفرنسز یاد رہے, مثالیں, تو آپ ماشاءاللہ باقی کا کام خود سے کر سکتے ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم اس میں سے نئے کیا ہیں, وہ یہ ہیں الذین, وہ لوگ جو یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں. یہ اسی طرح ہے, وہ ایمان لاتے ہیں, مضارع ہے, لاتے ہیں, لائیں گے, اس طرح سے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغائب, غیب پر یا غیب کے ساتھ. وَيُقِيمُونَ, اور وہ قائم کرتے ہیں, کس کو قائم کرتے ہیں, نماز کو. وَمِمَّا, اور سے جو, یعنی جو کچھ بھی, رزقناہم, یہ جو ہے نا رزقنا, یہ والا ہے اس میں نا, یہ بھی ویسے آپ کو رزقنا, رزق دیا ہم نے رزق دیا, رزقناہم, ان کو, ان سب کو. تو وہ جو رزق ہم نے ان سب کو دیا تھا نا, اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں, ینفقون,
اور ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ انفاق کہتے ہیں، انفاق خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. تو اس سے نان و نفقہ بھی ہوتا ہے، نان و نفقہ کا لفظ اردو میں رائج ہے، تو مثال سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو وہ خرچ کرتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ مہارت بھی حاصل کرنی ہے کہ اچھا جس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے اس کے علاوہ الفاظ کی حیت، ان کی توڑ پھوڑ کر کے تھوڑا سا ہم اگر کوشش کریں تو اس سے زیادہ بھی ہم بڑھ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا بہت سے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. تو اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. چلیں اب اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں جو الفاظ آپ کو آتے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو شروع میں وا اور الذین، والذین بن گیا. یؤمنون ابھی پڑھ لیا ہم نے پیچھے. ٹھیک ہے جی. بیما انزل الیکا، الیکا کا اشارہ کریں ذرا کس طرف کریں گے؟ الیکا، یہ الہ کون سے والا ہے؟ ہاں آج چیٹ باکس میں بڑے سلو چل رہے ہیں آپ لوگ. چلیں سسٹر جی ہاں، یہ الیکا طرف، آپ کی طرف. ٹھیک ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. آئیے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کیا الفاظ ہمیں آتے ہیں. والذین، اور جو لوگ، وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان رکھتے ہیں بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف. یا سنگل کا صیغہ ہے سامنے، واحد سنگل. بالکل بردر غلام مرتضی صحیح فرما رہے ہیں. الیکا آپ کی طرف. وما، اور جو. اب دیکھیں نا ماں کے معنی بھی خود بخود آپ کو سمجھ آئے گی. یہ درمیان میں کنیکٹنگ والا ماں آ رہا ہے نا، تو یہ کنیکٹنگ والا ہے. وا اور ما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے. اچھا اب یہ جو اس من کے بعد لفظ لکھا ہوا ہے، کیا آپ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ من کے بعد جو لفظ ہے کیا ٹکڑے کریں گے بتائیں؟ نہیں تو ٹکڑے کریں، ٹکڑے اس لفظ کے ٹکڑے کریں، کتنے ہوں گے؟ ہاں ماشاءاللہ سسٹر سمیرہ اور سسٹر ڈاکٹر آمنہ بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں لفظ قبل اور کا. اب قبل جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے اس سے قبل. اردو میں تو ہم قبل کہتے ہیں، اس سے قبل. تو کا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ سے پہلے. قبل ہوتا ہے نا کوئی چیز پہلے ہونی. دیکھیں یہ مزہ ہے، اب ٹکڑے کر کے آپ کو ساتھ ہی میننگ. اچھا قبل کا آپ سے پہلے، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے. تو وبالآخرتی، وبالآخرتی، آخرہ کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے آخرت کے لیے، اور اس کو بھی وا اور بالآخرت پر. ہم وہ سب، اور یوقنون، یوقنون یقین، وہ سب یقین رکھتے ہیں. یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. تو یہ لفظ آپ نے ذرا الگ الگ ذہن میں رکھتے ہیں. یقیمون وہ قامت والا، یاد ہے آپ نے قیام اقامت کھڑے ہونا اس سے تھا. یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی اب آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس آیت مبارکہ میں بتائیں کتنے پرسنٹ آتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلال حسین بتا رہے ہیں بردر. سسٹر تحریم کہہ رہی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. البتہ ماشاءاللہ سسٹر سمیرہ فرما رہی ہیں. تو اس میں سے ہم نے بردر اطر فرما رہے ہیں 90%. آپ بردر اطر بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کورس میں اصل میں ہم نے اس کا تقریباً 90% پڑھا ہے. تو یہ دیکھیے اولئکا وہ سب لوگ، وہ سب. ٹھیک ہے. الا کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا ٹیبل بھی آپ کو آتا ہے. الا پر، ہدن ہدایت، اور من سے، ربہم یہ ربی والا ٹیبل یاد ہے آپ کو، ربہ ربہم والا.
تو ہم نے کہا تھا ربی ہی ربی ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو. تو اس کے رب سے یعنی اپنے رب سے. اب یہ ترجمے کی وجہ سے بن گیا کہ وہ اپنے رب سے. ٹھیک ہے, کیا ہے وَأُولَئِكَ, اور وہی لوگ ہیں سب, ہم وہ سب کیا کرتے ہیں, ہم المفلحون. اب یہ لفظ مفلحون ہم نے نہیں پڑھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے حی علی الفلاح پڑھا تھا. اچھا, اب ہم نے کورس میں نہیں پڑھا, آئی ایگری, یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے, لیکن آپ نے جو سکلز ڈیولپ کی ہیں, الف لام لگا, آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, بالکل صحیح ہے. اور تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا سا اس سے پتہ چل گیا, ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں جمع مفعول ہو سکتی ہے, دیکھیں نا یہ ہوتی ہے بات ماشاءاللہ. تو وہ جو کامیابی پائیں ہے نا, تو ہم المفلحون, وہ کامیابی پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. تو الحمدللہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ 5 آیات ہم نے سورہ بقرہ کی اٹھائیں اور اس میں دیکھا کہ ہمیں کس قدر آتا ہے. اچھا, آپ اپیرنٹلی جب پہلے ایسے کھول کے دیکھیں گے نا کسی بھی آیت کو ابھی شروع میں, تو آپ کہیں گے اچھا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. پریشان نہیں ہونا, آرام آرام سے رک جائیں اور دل برداشتہ بھی نہیں ہونا. آپ کو آتا ہے انشاءاللہ, آپ آرام سے جب اس پر توجہ کریں گے, الفاظ کو آہستہ دیکھیں گے, ان کے قریب جائیں گے. دیکھیں نا, آپ نے ابھی چھوٹا سا کورس پڑھا ہے, اتنی بڑی کتاب کا معنی جاننا, یہ تو اللہ کا فضل ہے, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسا کورس ڈیزائن کر دیا ہم جیسے لوگوں کے لیے. بڑی کم محنت کر کے بھی ہم قرآن سے ہمارا تعارف پڑ گیا. تو آئیے ذرا اس کو اب چیک کرتے ہیں ہم آیت الکرسی کے اوپر, کیونکہ یہ بڑی آیت الکرسی پڑھی بھی جاتی ہے, اس میں علم کا ذکر بھی ہے, تو اس کے اوپر ہم اس کو یہی والا اپلائی کرتے ہیں. چلیں ذرا یہ پہلے آپ کے سامنے جو آ رہا ہے حصہ اس کا آیت الکرسی کا, اس حصے پر اپلائی کر کے تو دیکھیں آپ کو کتنے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آرام آرام سے ہم اس کا ترجمہ کریں. اللہ لا الہ الا ہو الحی. اگر ہم نے یہ لفظ نہیں بھی پڑھا تو آپ کو اس کی حیت سے پتہ چل گیا یہ ہے کیا. القیوم, اس کی حیت جانیں. لا تأخذہ, چلے مجھے ذرا یہ لا تأخذہ کے ٹکڑے کر کے بتائیں, کتنے ٹکڑے کریں گے آپ اس کے. سسٹر فرزانہ نے تو ماشاءاللہ فوری کر دی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں 3 کریں گے. ماشاءاللہ سسٹر زیتون بھی صحیح فرما رہی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. لا الگ ہو جائے گا, تأخذ اور ہو, ٹھیک ہے. اور سنہ کا لفظ آیا, اس کی حیت سے آپ کو پتہ ہے, اگر معنی نہیں بھی آتا بھی ہم انشاءاللہ معنی بھی جان لیں گے. وا لا اور نوم, تو نوم کا نوم بھی پڑھا ہے بلکہ ہم نے. نوم کا کیا معنی ہے بتائیے. نیند, جی ماشاءاللہ نیند, ویری گڈ. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں یہ جتنے ریڈ ہوئے ہیں اس میں یہ سب ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس میں نیا لفظ کیا ہے, الحی. تو حی اللہ کی صفات میں سے ہے. یاد ہے آپ کو ہم نے کہا تھا اسم ہوتا ہے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا نام یا صفت. تو یہ اللہ کی صفات ہے, اللہ زندہ ہے, اور القیوم اللہ تھامنے والا ہے, قائم کرنے والا, تھامنے والا. اور لا تأخذہ, تأخذہ ہو اور اسے نہیں آتی ہے, لا تأخذہ اور اسے نہیں آتی ہے کیا. پہلی چیز ہے سنہ, یہ جو ہے نا سنتن یا سنہ, نیند سے پہلے انسان کو اونگ آتی ہے نا, تو اس ریفرنس سے یاد رکھ لیں اس لفظ کو مانا. ٹھیک ہے, اونگ کیا ہے, اونگ, نیند سے پہلے اونگ آتی ہے, ہمیں اونگ آتی ہے اور پھر نیند آتی ہے. تو اس سے آپ کو سنہ کا معنی, سنہ پہلے آیا ہے, نوم بعد میں, کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. تو انشاءاللہ اب یہ ہمیں پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو آئیے اگلا حصہ دیکھتے ہیں. اس میں سے بتائیے کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں. آہستہ آہستہ ترجمہ کیجئے, بریک کیجئے, دیکھیے, پھر آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے الفاظ ہم نے نہیں پڑھے اس میں, لیکن ان کی حیت کو جاننے کی کوشش کیجئے.
انشاءاللہ آپ کو اچھا پہلی والی تو خوشی کی بات دیکھیں نا کہ پوری لائن ہی ہمیں آتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے یا نہیں بتائیں؟ ہاں پہلی لائن ٹھیک ہے. چلیں میں ایسے کرتا ہوں کسی کو لائیو بھی لیتے ہیں، ذرا آپ کو لائیو لیتے ہیں. بردر ذاکر نے پتہ نہیں انہوں نے لائیو آنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا ہے. بردر ذاکر آپ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں گئے؟ I don't know یہ ہاتھ مجھے اچھا چلیں سسٹر سارا آپ ہمارے ساتھ کریے کوشش کیجیے. لاہو اس کا لاہو ما جو فی میں سماواتی آسمانوں وا اور ما جو فی میں الارض زمین من سے ہاں نہیں سوری من کون ایک منٹ رکیے. جی سر اب اگر ہم لفظی اس کو رننگ ٹرانسلیشن کریں گے تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں کے بعد جو ہے نا ساتھ ساتھ، تو لاہو کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور زمین میں ہے. تو پھر ہم اس کو پھر جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا اچھا چلیں بردر ذاکر کہہ رہے ہیں ان کے پاس مائک نہیں ہے، ٹھیک ہے چلیں ویری گڈ آگے بولیے. من کون جی ہاں الذی سر اس کا نہیں الذی وہ اللہ جی پڑھا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وہ جو ایک کے لیے آتا ہے نا یہ وہ جو ہاں جی جی ہاں جی اور ٹھیک ہے یشفعو کا مطلب نہیں آتا یہ ہم صحیح نے سے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں چھوڑ دیں آپ اس کو اس پہ. اچھا اندہ اس کے پاس اللہ مگر بی سے ازنی کا نہیں ہی کا آتا ہے سے ویری گڈ آئی ایم سو ہیپی. آپ نے اس کے ٹکڑے بی اذن اور نی ہی بیزنی یہ ہی ہو کی طرح ہی ہیں، ٹھیک ہے. جی جی تو اذن اب دیکھیں یہ جو آپ نے کیا نا اذن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اذن عام ہے نا، کسی جی چیز کا جی اذن ملنا تو اجازت مل جی جانا ہے نا، اجازت مل جانا جی جی ہاں. تو اب یہ دیکھیں یہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے پڑھتے پڑھتے کہا بی اذن، دیٹ از دی ماسٹری، یہ ہمیں لیول ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس کو اکٹھا دیکھیں نا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کہیں یہ کوئی مشکل سا لفظ ہے بی اذن ہی پتہ نہیں کیا ہے. اگر آپ بریک کریں تو اردو کے لفظ سے ہی آپ کو اچھا بی ہے اذن ہے اور ہی یہی والا ہے، ٹھیک ہے ہوا سے ہی بھی بنتا ہے نا. آئیے اب دیکھتے ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیے یہ جتنے سرخ ہوئے ہیں یہ سارے ہمیں آتے ہیں. تو کتنے پرسنٹ؟ تقریباً 70-80% ہمیں آتا ہے. تو زا وہ جو الذی وہ جو کے لیے لگ گیا. یشفعو یہ یشفعو وہ جو سفارش کرے مضارع کا ہے یشفعو. یہ فعل ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے جب آپ ایڈوانس کورسز کریں گے. اور بھی اذن وہ دیکھیں نیچے ٹکڑا ہوا ہے بی کا بھی اذن اور ہی، تو اذن اجازت اردو میں. تو الحمدللہ دیکھیں یہ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا، ہم نے پورا کورس کیا اور اس لیول پر پہنچے کہ ہم میں سے بعض احباب کو ایک ما فی چھوٹے سے لفظ کا بھی مطلب نہیں پتا، بس قرآن پڑھتے جا رہے تھے. اب اللہ کا شکر ہے ہم رکا کریں گے، الفاظ کو دیکھیں گے، اس کے معنی جانیں گے. اور یہ جو ہم نے دوڑ لگائی ہوئی تھی نا قرآن ختم کر دو ختم کر دو ختم کر دو، اس کو اب چھوڑ دیں گے اور اب آرام سے سمجھ کر پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اللہ رب العزت اجر بھی بہت زیادہ دے گا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. بتائیے اس کا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اس میں سے ذرا بتائیں کتنوں کے آپ کو آتے ہیں؟ جی آرام سے رک رک کر دیکھنا ہے. یعلم آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس سے ہے. ما بینا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ایدیہم اچھا نہیں عید میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. وما خلفہم ہم ٹھیک ہے. ولا اور یحیطون بشیء بشیء شیء بھی ہم نے پڑھا ہے. من علمی ہی علم اور ہی. الا کا معنی بما شاء شاء بھی پڑھا ہم نے انشاءاللہ میں. جی ماشاءاللہ. سو آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں
یہ دیکھیں ہمیں کتنے آتے ہیں. عالمہ سے یعلمو, یاد ہے آپ کو مضارع عالمہ یعلمو, وہ جانتا ہے. ما جو کچھ, بائنا درمیان, ہم نے کہا تھا نا اصل میں. اچھا ذرا آپ یہاں پہ غور کریں عربی زبان کی خوبصورتی. بائن ہم نے کہا تھا, وہ یاد ہے ہم نے جب پڑھا تھا ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما, دو کے درمیان, بین درمیان. تو یہاں آیا بین ایدیہم, آیت کہتے ہیں ہاتھ کو. ہاتھ چونکہ ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے, ید ایک کو کہتے ہیں ایدیہم, ہاتھوں کو. تو ہاتھوں کے درمیان, تو ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے, اس لیے ترجمہ یہ بنے گا جو کچھ بھی سامنے ہے. ٹھیک ہے. وما, اور جو, خلف, خلف تو خلیفہ بھی ہوتا ہے نا جو کسی کے پیچھے آتا ہے, جس کے بعد آتا ہے, فلاں اس کا خلیفہ ہے اس کے بعد آیا, جیسے خلفاء اللہ کے نبی کے بعد آئے, تو ہم ان کے پیچھے ہے. تو وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے. ولا یحیطون, اور نہیں یحیطون, وہ احاطہ کر سکتے, وہ اندازہ لگا سکتے, بشیء, بشیء, کسی چیز کا. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اسی والے میں, ملء السماوات و ملء الارض والی دعا میں. من علمہ, علمی ہی, اس کے علم میں سے, الا مگر, بما شاء, جتنا کہ وہ چاہے, شاء وہ چاہے, اس نے چاہا اصل میں. تو آگے دیکھیے جی, وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو اس میں سے الحمدللہ ہمیں یہ دیکھیں, وسع, سما لیا, وسع, کرسیہ, کرسی میں, کرسی کا لفظ اردو میں عام ہے, اس کی کرسی نے, سماوات آسمان و زمین کو, ولا اور نہیں, یعود, تھکاتا نہیں ہو اس کو. اب یہ لفظ کے آپ ٹکڑے کر لیں گے تو اچھا, یعود, اور نہیں تھکاتا اس کو, حفظہما, بلکہ حفظہما میں سے بھی میرا خیال ہے ہمیں آدھا ٹکڑا تو آتا ہے ہما, ہما ہم نے پیچھے پڑھا ہے, تو حفظ کا لفظ بچا. تو وہ دیکھیں حفاظت, حفظہما, ان دو کی حفاظت. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما. تو میں نے اس وقت آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہوا وہ, ہما دو کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں, ہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہما, حفظہما, ان دونوں کی حفاظت. کون دونوں کی؟ آسمان اور زمین کی. وہو العلی العظیم, اور وہ علی ہے. علی, آپ کو یاد ہے جب ہم نے کہا تھا سبحان ربی العلی, تو ہم نے کہا تھا علی, اعلی, اور العلی, بلند مرتبہ, اونچائی والا, اور عظیم, عظمت والا. یہ سبحان ربی العظیم میں ہم نے پڑھا تھا. تو الحمدللہ یہ آیت الکرسی بھی ہم نے پڑھ لی اللہ کے فضل سے, اور اس کے الفاظ بھی ہمیں آ گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آج ذرا 40 منٹس ہو گیا, ہم ایک چھوٹی سی شارٹ بریک لے لیں. میں بھی چھوٹی سی شارٹ بریک لے لوں, آپ بھی تھوڑا سانس لے لیں. اگر کوئی سوال ہے اس درمیان تو ہم لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ دعائے قنوت پر اپلائی کریں گے یہی کلیہ, اور آپ دعائے قنوت کا ترجمہ کریں گے. جی سسٹر زاہدہ, آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. جی سر, یہ جو ہے وسع آپ نے کہا سمالیا, تو اس کو ہم وسیع بھی کہہ سکتے ہیں, وسیع ہے کرسی اس کی. ہاں بالکل اسی طرح. اچھا اردو کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ دیکھیں بہت سے الفاظ اردو میں عربی سے ہیں, اور اگر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا مثالوں سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹ کر لیں گے نا انشاءاللہ, تو ہمیں معنی یاد ہو جایا کریں گے. اور اس کورس کی یہی ہے کہ ہمیں اس قابل کر دیں کہ ہم اس لیول پر سوچنا شروع کر دیں, الفاظ کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. تو مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ مقصد کسی حد تک جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر حمیرہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی سسٹر بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یہ جو آیت الکرسی دعائے قنوت ہے اس کی کوئی ورک بک میں کچھ ایکسرسائزز نہیں ہے, صرف یہ اس کا ہمیں ٹیکسٹ ہی یاد کرنا ہے نا؟ جی جی, یہ تو اصل میں دیکھیں وہ یہ بنیادی طور پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ what should I call it کہ یعنی ریپیٹیشن, آپ سمجھ رہے ہیں کچھ ورڈز کی ریپیٹیشن ہے اس میں؟ یعنی ہم نے جو دعویٰ کیا تھا نا شروع میں کہ جی ہم قرآن کے اتنے فیصد الفاظ سیکھ جائیں گے, اور تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ کی یہ دیکھیں ہم نے اس قدر سیکھ لیا ہے. بالکل, یہ ماشاءاللہ میری سسٹر نے بڑا اچھا لکھ دیا. سیلف اسیسمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں. البتہ یہ آپ کو بتا دوں اس میں سے سوال آپ کو آ سکتے ہیں ہوم ورک میں بھی, کوئز میں بھی, جو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ نہ کیجیے گا کہ اچھا یہ بس ویسے ہی دکھایا گیا. ہاں اپلیکیشن بالکل سسٹر آمنہ, ڈاکٹر آمنہ نے بھی ایزی کر دی بات. ٹھیک ہو گیا. چلیں اور کوئی ہے سوال؟ آگے چلتے ہیں ہم. فائنل کوئز کس ڈیٹ کو ہے یہ میں نے شروع میں بھی اناؤنسمنٹ کی سلائیڈ میں نے شاید دکھانی تھی, مس ہو گئی ہے. آپ کو آخر میں دکھاتے ہیں 20 تاریخ کو, اس کی پوری ڈیٹیل ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. تو جی اچھا آئیے جی. تو یہ ہو گئی دعائے قنوت آپ کے سامنے, جو عموماً ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں, اور بھی دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. میں آپ کے مائکس آن کر رہا ہوں, تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ شور زیادہ نہ ہو, لیکن آپ لوگ سارے مل کر ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ذرا مزہ بھی آئے نا کہ ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے, کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے مائکس آن کر سکتے ہیں. اللہم مانا بتائیے. اے اللہ, اے اللہ, انا, بے شک, بے شک, اور نا بھی ہے اس میں, انا, بے شک ہم, ہاں یہ نا بھی ہے. ان بے وہ یاد شک ہے نا, بے شک ہم, انا تو بے شک, اور انا بے بے شک ہم. شک ہم. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو نستعینو کا ہے نا, نستعینو کا یہ آپ نے پڑھا ہے ویسے. اب آپ نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو نستعینو کا ہم مدد مانگتے ہیں, تین ہم ٹکڑوں میں مدد ہوگا مانگتے نا, ہیں ہم تیری مدد مانگتے ہیں آپ سے. مدد نستعین, آپ سے, ہم مدد مانگتے ہم ہیں مدد آپ سے. مانگتے ہیں آپ سے. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ کو یاد ہے ہم نے اس وقت بتایا تھا نعبد نستعین, اور اب تو مضارع میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یہ اب مضارع میں آپ یہ نہ بناتے ہیں, نہ والے سارے سیگے, نفتح, نسمع, تو اسی طرح یہ نستعین کا, ہم مدد مانگتے ہیں کس آپ کی؟ سے, آپ سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلیں اگلا پڑھتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ, اور ہم چار مغفرت لفظوں طلب پر کرتے مشتمل ہیں ہے, آپ سے, وا اور نہ ہم استغفرو, استغفار مغفرت کرتے طلب ہیں کرتے کا آپ سے. ماشاءاللہ, اور ہم چاہتے ہیں, اور کا آپ سے, تو استغفار سے ہم بخشش چاہتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں. اور یہ جو تین لفظ ہیں وا اور نو, ہم یعنی امن سے ہے, ایمان لانا سے ہے, ہم ایمان لاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نؤمن, وَنُؤْمِنُ, اور ہم ایمان لاتے ہیں بِکَا, تجھ پر, بھی ساتھ کا پر, مطلب تجھ یہ پر, اس آپ کا پر, مدد کریں گے تو جائے ماشاءاللہ, گا تجھ سے. ہم آپ ایمان لاتے ہیں. ویری گڈ جی, بالکل ٹھیک ہے. اصل میں تم کا یہ یہاں پہ کس کے لیے آ رہا ہے, یہ سارا کا جو بار بار آ رہا ہے یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ اللہ طرف, اللہ کے لیے, اللہ کی طرف. تو وہ ایک اس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَنَتَوَکَّلُ, تو اور یہ بھی ہم تین لفظ بھروسہ ہیں, کرتے ہیں, وا اور ہم بھروسہ کرتے ہیں, اور وا نہ اور ہم نہ ہم توکل ہم توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آسان ہو گیا. اور ہم توکل کرتے ہیں آپ پر, کیا آپ پر, بس یہ دو لفظ ہیں, اللہ اور کا, یعنی تجھ پر, ماشاءاللہ, ویری گڈ. آپ پر, اور ہم آپ پر توکل کرتے ہیں. ویری گڈ, زبردست ہو گیا. وَنُسْنِي, اچھا یہ میں آپ کو ایک خاموشی سے سنیے, یہ ثنا ہوتی ہے نا, ثنا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں نماز کی شروع میں, ہم کہتے ہیں ثنا,
तो सना अल्लाह की तारीफ है, उसी से वनुस्नी। अब बताएं क्या कहेंगे? वनुस्नी, और तेरी तारीफ करते हम हैं। तेरी सना तारीफ। और हम आपकी हाँ, सना हम करते हैं, ये तेरी सना सना सर करते ये हैं, 4 तारीफ लफ्ज हो करते जाएंगे, हैं, वा या और नहीं ना, हम, सना, तारीफ या तेरी। नहीं, इस तरह टुकड़े नहीं करे सर सिस्टर। ये एक मिनट ये तो मेरी होता है, यही तो मेरी मेरे के लिए आता मेरी है। सॉरी मेरी है। एक मिनट, आप सारे एक मिनट रुकें सिर्फ। अच्छा, जो टुकड़े हैं ना, वो चूंकि ये हमने आगे डिटेल में पढ़ने, अफाल हैं, असल में वाह अलग टुकड़ा है और नुस्नी पूरा लफ्ज है। लेकिन हम आपको एक निशानी पता है ना, नुस्नी हम की, आप हम कह रहे हैं, वरना ये पूरा इकट्ठा है। वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं, अलई का, आपकी, आपकी तरफ, आप पर, कैसे? अल खैर, खैर का माना क्या पड़ा था? अच्छाई भलाई। बेहतर, हाँ, तो हम अच्छी की बेहतर या तारीफ भलाई। करते हैं, हम अच्छी आपकी तरह अच्छी की तारीफ करते हैं। ठीक हो गया? चलें अब आगे बढ़ते हैं। व नशकुरु का, ये तो और आसान लफ्ज है। हम तेरा हम शुक्र तेरा करते हैं। शुक्र अदा हम करते तेरा हैं। शुक्र अदा करते हैं। माशाअल्लाह। अगर आपको नसरा का टेबल याद हो ना, नसरा के टेबल पे शाकरा बन सकता है, शाकरा यशकुरु, और यशकुरु यशकुरुना, तशकुरु अशकुरु, तशकुरुना नशकुरु। ये देखिए, नशकुरु, हम शुक्र अदा करते हैं। बा लगा और हम शुक्र अदा करते हैं, का, आपका। ठीक है, तो अगला पढ़िए। वला वला नक, और ना, नकफुरु का, हम इनकार करते हैं तेरा। ला लगे ना, तो ला का क्या मतलब हो गया? और ना, ना, नहीं। हाँ, और नहीं, तो हम नहीं करते कुफर तेरा, हम तेरा इनकार नहीं करते। ये भी वो जो नासरा वाला टेबल है ना, उसी पर है। काफरा यकफुरु से बनता है तकफुरु, अकफुरु, तकफुरुना, नकफुरु। ये नकफुरु, हम इनकार करते हैं। और लग गया ला, तो हम इनकार नहीं करते हैं, का तेरा। तो कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? ये देखिए, पूरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स में पढ़ा हुआ है, चीजों को कर सकते हैं। और अगला लफ्ज है वनखलाऊ, वनखला, और ना, हम खला, खलवत से है, तन्हाई से, अलग करने से। हाँ, ये याद रखें, असल में ये उर्दू में लफ्ज होता है ना, खुला, खुला, और खुला होता है अलग होना, खलवत, तन्हाई, कोई अलग थलग रहे तो। वनखलाऊ, इससे ज़हन में रख लें इसको। और हम अलग करते हैं, हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। वनतरुक, और हम तर्क करते हैं, और हम तर्क करते हैं, ये छोड़ते हैं। किसे? का, किसे छोड़ते हैं? हम तर्क करते हैं। अच्छा, अब जरा रुके, यहाँ पर गौर से मेरी बात सुने, रुक जाए, सब रुके। नखलाऊ हम अलग करते हैं, का नहीं है। वो नतरुकू, ये जो नतरुकू है ना, ये पूरा लफ्ज है, ये इसमें का पूरा नहीं आया। तर्क है ये। हाँ, ये फेल का हिस्सा है। हम तर्क करते हैं। इसकी मिसाल आपको याद है, जब आपको बारिक पढ़ाया गया था, बारिक, तो उस वक्त भी बताया गया था कि ये का, ये वाला नहीं है, वो उस फेल का हिस्सा था। इसी तरह वह नतरुकू का काफ इसका अपना हिस्सा है। और हम तर्क करते हैं, हम छोड़ते हैं और तर्क करते हैं, किसको? मन यफजु। मन का माना बताएं, ये कौन सा माना आया मन का? से जो नहीं, मन, मिन नहीं है। मन, जो, जिसे, मन, मन जो जिसे, और एक ये दरमियान वाला है, जो क्या करे? यफजुरु का, जो तेरा इनकार करे, जो गुनाह करे, जो जैसे हम कहते हैं फासिक को फाजिर, उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो उस फाजिर को यफजुरु का, तो हम उसको अलग करते हैं और उसको तर्क करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आप सबने। और आइए जी, अगला हिस्सा, अल्लाहुम्मा, बोलिए सारे। या का माना सबको आता है, सिर्फ प्लीज सिर्फ तेरी की बात पे आ जाए। तेरी ही। नाबुदू का माना बोले, हम इबादत करते हैं। सारे इशारा करें नाबुदू का, आबदा वाले टेबल से, ये तो आपने पढ़ा है नाबुदू। नाबुदू, हम अपनी तरफ। हाँ, माशाल्लाह। वला का, और तेरे लिए
بالکل صحیح ہے. اور تیرے لیے نصلی یہ جو مصلی کا لفظ ہے نا اس کو ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اور ہم نماز ونسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں. ونسجدو اور ہم سجدہ ہم کرتے ہیں. سجدہ کدھر کو سجدہ کرتے ہیں آپ؟ کا اور ہم اللہ سجدہ تعالیٰ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ اور تیری ہی اور طرف. تیری طرف ہی نسعا کیا ہوگا؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں. صحیح سے ہے. ہاں بالکل صحیح کرنا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں صحیح و کوشش کہ کسی نے کوشش کی. اور یہاں سے یاد رکھ لیں وَنَسْعَا اور ہم کوشش کرتے ہیں تیری ہی طرف. نحفدو یہ لفظ صرف آپ کو یاد کرنا پڑنا ہے الگ سے اس پوری اس کے اندر. اور اس کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنا, سروس, ٹو سرو. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ بڑی پیاری دعا ہے, جامع دعا ہے. سارے اس کا معنی جان جائیں. اور جب عشاء نماز عشاء پڑھیں, آپ وتر پڑھیں اور دعائے قنوت پڑھیں تو اس کو آرام سے مزے سے, میری اپنی عادت ہے کہ رک کر ہر لفظ کے اوپر غور کر کے. کتنی پیاری دعا ہے نا, دیکھیں کتنا کچھ ہم اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی سب کچھ ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنا فضل فرما. وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت کرتے ہیں. وَنَرْجُو نرجو کا لفظ آپ کو بتاؤں, اردو میں ایک لفظ ہے عام استعمال تو نہیں ہوتا. رجوع کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. نہیں امید رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں. وہ رجا کا لفظ ہوتا ہے اردو میں. شاعر لوگ استعمال کرتے ہیں بیم و رجا کہ خوف اور امید. تو اور ہم امید رکھتے ہیں رحمتک, یہ تو آسان ہے, تیری رحمت کی. تیری رحمت. نقشہ کا لفظ بھی ہم کہتے ہیں نا نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا. خشوع یعنی اللہ کے ڈر اور پوری توجہ سے. تو ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں عذاب تیرے عذاب سے. تیرے عذاب سے بے شک عذاب کا تیرا عذاب بالکفار کفار پر ملحق, کفار کے ساتھ ملحق ہے. ملحق اردو میں ہم کہتے ہیں نا ملحقہ, کوئی چیز کسی لاگو کے ہونے ساتھ والا ہے, فلاں چیز کرنے والا ہے, ساتھ ہونا. پہنچنے والا. نہیں رکیں ذرا میری بات سنیں. ملحق یا ملحقہ اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا, ساتھ ہونا. تو اس کا معنی یہ ہوا بے شک تیرا کافروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی کافروں کو ملے گا. ٹھیک ہے, اس طرح لفظ کو سمجھیں. دیکھیں نا ہماری سسٹر نے کہہ دیا کہ شور مچ رہا ہے اور سمجھ نہیں آتی, تو آپ مائکس بند کروا دیں. چلے اینی ویز, مجھے تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ سب کو سن کر, اور بھی خوشی ہو رہی تھی آپ سب جب یہ کر رہے تھے. امید ہے آپ سب کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ الحمدللہ یہ دیکھیں نا دعائے قنوت کو ساری کی ساری آپ نے خود کرنے کی کوشش کی. میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ کہوں گا اس کو اچھا سا پڑھیں. یہ سارا ترجمہ آج انشاءاللہ سلائیڈز میں آپ کے پاس آ جائے گا. اور بہت اللہ کا شکر ادا کریں, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ یقین جانے وقت ایسے ہی گزر جانا ہے زندگی کا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا تھا. آپ کہتے چھوڑیں کیا کورس کرنا ہے, کیا میں نے سیکھنا ہے, لیکن اللہ نے اس طرف توجہ دلائی. ہم نے یہ پڑھا, اب نمازیں پڑھیں گے اس میں سمجھ آئے گی کہ اللہ ہم تجھ سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں, ورنہ ایسی زبان چلتی رہتی تھی. اور خشوع بڑھائیں, خضوع بڑھائیں, آرام سے پڑھیں, محبت سے, شوق سے, توجہ کر کے, اس میں اثر پیدا ہوگا انشاءاللہ. تو آئیے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا, اب یہ کورس 1 آپ کا ہو گیا انشاءاللہ, اس کا کوئز بھی ہوگا, ورک بک ہوگی, آپ جمع کروائیں. آگے کورس 2, 3 یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو میں آپ سب سے درخواست بھی یہی کروں گا, اس پہ زیادہ بات تو کل کی کلاس پہ کریں گے, لیکن آج یہی, آگے بھی بہت مزے کی چیزیں ہیں. تو یہ ارادہ اور نیت کر لیں, خود سے وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا. ہم آگے پڑھتے رہیں گے. آگے پھر آپ قرآن کے اور معنی سیکھیں گے, ایڈوانس لیول کے الفاظ سیکھیں گے, اور مزے کا ہوتا جائے گا. اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا. آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے اور اسی طرح اشاروں سے آپ. تو جیسے QC2 اناؤنس ہوگا ہم گروپ میں وہ ڈالیں گے, اور میرے استاد ہیں ارشد ملک صاحب, وہ کرواتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کیا ہے, وہ شروع ہو رہا تھا تو میں نے انہیں بتایا کہ جی 20 نومبر کو ہمارا کوئز ہے, تو اس کے بعد اس کو رکھ لیں. تو ہوپ فلی وہ 20 یا اس کے بعد انشاءاللہ رکھیں گے تاکہ آپ سب اس میں شامل ہو سکیں, اور انشاءاللہ قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں. آپ منتخب ہیں, اس انتخاب کو, اللہ کے فضل کو مت بھولیے. اور جاتے جاتے یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ ہمارے اس کورس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ آ جائے اور دیٹس اٹ. ہم نے 6 مقاصد جو ہے نا قرآن کے، جب ہم نے کورس شروع کیا تھا اس کورس کے، وہ رکھے تھے. پہلا یہ تھا قرآن سمجھنا آ جائے. الحمدللہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا. نماز پوری سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. یہ بھی ہو گیا کہ اب نماز پوری کی پوری ہمیں سمجھ کر آئے گی انشاءاللہ. جب سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، شوق ہوگا، تیزیاں نہیں دکھائیں گے. تو یہ بھی تینوں ہمارے اچیو ہو گئے. چوتھا، قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو اور اس کو زندگی میں لانے کا ایک سلسلہ شروع ہو. تو مجھے امید ہے آپ اس پر بھی کام کر رہے ہیں. تو قرآن اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے. صرف یہ نہیں کہ ترجمہ آ جائے اور ہم سمجھ لیں، نہیں، اس کو زندگی میں لائیں اپنے ساتھ ساتھ. جو چیزیں ہم نے سیکھی، پڑھی. اور 5واں، نیک اعمال کی ترغیب. اگر میں اور آپ اس کورس کو کر کے یہ سب سمجھ کر بدل نہیں رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کتاب کو سمجھنے سے ہم جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا رہے. اگر ہم اپنے اخلاق میں بہتر نہیں ہو رہے، اگر ہم نے سچ بولنا نہیں شروع کیا، اگر ہم نے لوگوں سے اچھا سلوک شروع نہیں کیا، اگر ہم نے قرآن کے احکامات کے مطابق اللہ سے ڈرنا نہیں شروع کیا، اگر ہم نے نمازوں میں اپنی روٹین بہتر نہیں کی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ کورس کے مقاصد میں یہ سب باتیں شامل ہیں. تو انشاءاللہ یہ مقاصد بھی ہم اچیو کریں گے. ہم نے نیک اعمال کی طرف جانا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین کرنا ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے ہوں لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ قرآن کا اثر ہے جن پر ہوا ہے، لہٰذا میں نے بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہم نے آج کل جو اس وقت امت کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم چیخ چلا کر خود کو ثابت کرنے کی بجائے اپنی ذات کو، اپنے اخلاق کو، خود کو ایسا بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور ہاں اس کتاب کا اثر جو ہے نا اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اور اس میں دھیما پن، اچھے اخلاق، اچھا طریقہ. اینی ویز چلتے چلتے کچھ اہم اعلانات. وہ ایک تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم نے سبق 20 کا پہلا حصہ پڑھا ہے. کل اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے گرامر کا. تو ہماری گرامر بھی تمام ہو جائے گی. آج الحمدللہ یہ حصہ مکمل ہوا، کل دوسرا حصہ پڑھیں گے. آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے پیچھے یہ بات ہو چکی تھی، ہمارا کوئز ہونا تھا 18 کو، لیکن کچھ لوگ ریویژن بھی کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے 18 کو آپ کی پورے قرآن والے حصے کی ریویژن رکھ دی ہے، 19 کو ہم پوری گرامر کی ریویژن رکھ دی ہے. اور میں ویسے یہ کہوں گا آپ کو اس دن کا انتظار نہیں کریں، آج سے ہی ریویژن شروع کر دیں آپ. اور کوشش کریں آپ ریویژن جو ہے نا آپ کی 19 کو فرائیڈے 19 کو آپ اپنی ورک بک بھی مکمل کر کے سبمٹ کروا دیں. ٹھیک ہے؟ مکمل ضرور کر لیں، سبمٹ چلے ہو جائے گی 1-2 دن میں بھی. آپ کا فائنل کوئز ہوگا ہفتے 20 نومبر، ہفتے کے روز انشاءاللہ. سیم کلاس، جو کلاس کا وقت ہوتا ہے نا، اس کی ساری آپ کو انشاءاللہ تفصیلات اور ہدایات گروپ میں آتی جائیں گی جیسے پہلے آتی رہی ہیں. تو میں پھر آپ سب سے درخواست کروں گا ان ڈیٹس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. ہم یہ گروپ میں بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے. ریویژن کے حوالے سے بھی اپنی اتنی تیاری رکھیں کہ جب ریویژن ہو رہی ہو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس وقت ریویژن کریں، آپ کروائیں ریویژن، آپ کو ہر چیز آتی ہو. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس تمام ہوئی. سبحانک اللہ، ہم وہ جو روز دعا مانگتے ہیں آج بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس قابل کر کے ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اور اس کا نفاذ معاشرے میں کرنے کے لیے بھی ہم سب کوشش کریں. اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب آپ کے سوالات بھی جس قدر آپ پوچھنا چاہیں ضرور پوچھئے جی.